أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم. یہ سورۃ الکہف کی 28ویں آیت ہے. گزشتہ سنیچر ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ رئیس اور مالدار لوگ آئے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جو فقراء صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، بالکل غریب قسم کے خستہ حالت اور مسکین کی طرح زندگی گزارنے والے صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر غریب قسم کے صحابہ بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. تو ان آنے والے مکہ کے رئیس اور مالدار لوگوں نے اپنی مالداری کے نشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ہمیں آپ کے پاس آنے سے یہی لوگ مانے ہیں، آپ کی بات سننے سے ہمیں یہی لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں یا کم از کم اتنا کیجئے کہ ان کی مجلس سے الگ کر دیجئے اور ہماری مجلس کو الگ کر دیجئے. اس وقت فوراً حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیے، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ کبھی بھی جدا نہ ہو، بلکہ آپ کی جو توجہات ہیں اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ انہی غریب صحابی کے ساتھ صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ رکھیے، اور آپ کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر انہی غریب صحابہ کی آپ مشورہ لیجئے، انہی غریب صحابہ سے آپ مشورہ لیجئے اور ان کی ہی مدد سے آپ کام کیجئے. ان کو آپ اپنی مجلس سے ہٹانے کی بات تو بہت درکنار رہی، بلکہ آپ اپنی ذات کو ان کے ساتھ وابستہ رکھیے، ان کے ساتھ جوڑ کر رکھیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی. اشارہ ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے معمولی نہ سمجھو، کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ جانو۔ اگر کوئی انسان، کوئی آدمی خاندان کے اعتبار سے بڑا ہے، کوئی دوسرا خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہے، اگر وہ بڑے خاندان والا چھوٹے خاندان والے آدمی کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو گھٹیا سمجھتا ہے، تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے مسکینوں کی، غریبوں کی حالت کے اوپر زندہ رکھ، جب مجھے موت دے تو مسکینوں کی اور غریبوں کی حالت کی طرح تو مجھے موت دے، اور قیامت کے دن جب تو حساب و کتاب کرے تو اس وقت مجھے مسکینوں کی جماعت میں کھڑا کر کے میرا حساب و کتاب کرنا۔ حضور نے مالداری والی زندگی نہیں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی حالت میں زندگی گزارنے کو پسند فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو ہم کمتر نہ سمجھیں۔ یہ جو عام طور پر راستوں کے اوپر مانگنے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کس کا درجہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے، ہم نہیں جانتے۔ دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے انسلٹ مت کرو، اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا، گنہگار آدمی تھا، دیکھا کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہے اور اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ تو اس گنہگار بندے نے یہ کہا کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت گنہگار ہوں، میری خواہش اتنی ہے کہ میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ تھوڑے آگے گئے، عبادت گزار آدمی سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو اس عبادت گزار آدمی نے اس گنہگار آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا، میری خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالی میرا حشر اس گنہگار آدمی کے ساتھ نہ کرے۔ فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اے پیارے روح اللہ، ان دونوں کی دعا میں نے قبول فرما لی، اور وہ گنہگار بندہ جب مجھ سے معافی طلب کر رہا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا۔ اور یہ دوسرا شخص عبادت گزار عابد شخص جس نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ میرا حشر اس گنہگار کے ساتھ نہ کرے، چنانچہ میں نے اس کی بھی دعا قبول کر لی، اور میں اس کو اب جنت سے نکال کر جہنم کے اندر پہنچا دوں گا۔ اس لیے ہم کسی کو بھی حقیر نہ جانیں، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہماری شریعت تو غیر کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنے سے منع کرتی ہے کہ جائے کہ پھر مسلمان کو حقارت، پھر مسلمان کے اندر وہ طبقہ جو اہل علم حضرات ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ اب آدمی خود اپنا حساب کر سکتا ہے، اپنا انجام خود دیکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال سب سے پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنے آگے سے دور مت کیجیے، ان کی مجلس کو بھی الگ مت کیجیے، بلکہ اپنی ذات کو ان کے ساتھ وابستہ رکھیے اور انہی کے ساتھ اپنے تعلقات کو وابستہ اور جڑتے رہیے۔ اب ان کے ساتھ کیوں اپنے تعلقات کو وابستہ رکھنے کی ترغیب دی گئی، اس کی حکمت حق سبحانہ و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، الذین یدعون ربہم بالغداۃ، کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرتے ہیں۔ صبح شام یعنی الگ دوام، ہر وقت وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
کہ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں جانے والے شخص کو دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر غم اور افسوس نہیں ہوگا۔ جنت میں چلا گیا وہ آدمی، ہاں جنت میں جانے کے بعد بھی اگر آدمی کو کسی چیز کا احساس اور افسوس ہوگا تو اس گھڑی کا جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، مثل الذی یذکر ربہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ کہ ذکر کرنے والا یہ زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا گویا یہ مردہ ہے، مردہ۔ اسی لیے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات عرض فرمائی، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، حلق الذکر، ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات عرض کی، ان شعائر الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء استن بہ، قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول شعائر اسلام تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے، تیری زبان اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات پوچھی کہ اللہ تیرے محبوب اور مبغوض بندے پہچاننے کی نشانی کیا ہے، کہ یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا مبغوض یعنی جس سے تو ناراض ہے، اس کی پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے محبوب کی دو نشانی ہیں اور مبغوض کی بھی دو نشانی ہے۔ میرے محبوب بندوں کی دو نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میں ان کو ذکر کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ میں ذکر کی توفیق اس لیے کہ جب وہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں کے مجمع کے اندر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ میں اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہوں، میں اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہوں تاکہ یہ عذاب کا مستحق نہ ہو۔ اور مبغوض کی دو نشانی یہ ہے کہ میں اس کو ذکر سے غافل کر دیتا ہوں، میں اس کو ذکر سے غافل کر دیتا ہوں۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ اس کو اس کی خواہشات کے تابع کر دیتا ہوں، وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے تاکہ میں کل قیامت کے دن یہ عذاب کا مستحق ہو جائے۔ یہ دو نشانی بتائی۔ اسی لیے تو حضرت داؤد علیہ السلام حق سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ اگر تو مجھے ذکر کرنے والی مجلسوں میں سے اٹھ کر غافل لوگوں کی مجلس میں جاتا ہوا دیکھے تو تم میرے پیروں کو بھی توڑ ڈال، اس لیے کہ یہ بھی تیرے احسانوں میں سے ایک احسان ہوگا، یہ بھی تیرے احسانوں میں سے ایک احسان ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ہر وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر ہے کیا؟ ذکر کیا ہے؟ دیکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، دعا مانگنا یہ بھی ذکر ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی ذکر ہے، تسبیحات کی پابندی کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے، آدمی کا دھیان، آدمی کا ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا استحضار آدمی کو آ جائے۔ ظاہری بات ہے جس انسان کے دل کے اندر یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حکموں کو نہیں توڑے گا۔ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک معمولی بادشاہ جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اللہ کی بادشاہت کے سامنے،
اس کے سامنے آدمی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب آدمی کو اس بات کا استحضار ہو جاوے گا، آدمی حق سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا استحضار آ جاوے، اللہ کا خوف آ جاوے، اللہ کا ڈر آ جاوے۔ تو پہلی حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دوسری، یریدون وجہ، وہ جو بھی کام کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے دربار میں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ آدمی چاہے کتنا بھی بڑا عمل کر لے، لیکن اگر اس آدمی نے وہ عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کیا ہے، اللہ کے دربار میں ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تحقیق کہ اس نے شرک کیا۔ اگر آدمی نے روزہ رکھا دکھلانے کے لیے، تحقیق کہ شرک کیا۔ اگر آدمی نے کسی کو صدقہ دیا ہے لیکن دکھنا کے نیت دکھلانے کی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔ صحابہ کے مجمع میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے اوپر شرک اکبر کا خوف نہیں ہے، بڑے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے تم لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر، چھوٹے شرک کا ہے۔ اب چونکہ صحابہ فوراً پوچھ لیا کرنے والے پوچھ لیتے تھے، سمجھ میں جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی پوچھ لیتے تھے، فوراً صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، کسی کو دکھلانے کے لیے کام کرنا، کسی کو دکھلانے کے لیے کام کرنا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنے ہر کام کے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ آدمی اپنی نیت کو بار بار ٹٹولے، جو بھی کام کرے آدمی شروع ہی کے اندر یہ نیت کرے، یہ سوچے اپنے دل کے اندر کہ یہ کام کس کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اب کام کر رہا ہے، بیچ میں صبح کس کے لیے ہو رہا ہے، اور جب ختم ہو جائے اس وقت سوچے میں نے کس کے لیے کیا۔ اگر ان تینوں جگہ کے اوپر دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کے لیے، تو آدمی شکریہ ادا کرے، آدمی شکریہ ادا کرے، آدمی اس کے اوپر شکریہ ادا کرے کہ کہیں کسی کو دکھلانے کے لیے تو یہ کام نہیں ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے اللہ بڑے بڑے فتنے کو دبا دیتے، بڑے بڑے فتنے کو دبا دیتے۔ ہم بھی اپنے ہر کام کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ دیکھو، آدمی کی نماز صحیح کرنا ہو، کوئی بھی عمل صحیح ہے یا غلط ہے، یہ آپ کو علماء حضرات بتا دیں گے کہ آپ نے یہ نماز پڑھی، آپ کی یہ نماز غلط ہے، آپ نے یہ نماز پڑھی، آپ کی نماز یہ صحیح ہے۔ لیکن کسی بھی کام کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا، اور اللہ اس وقت بتائیں گے جب عمل کرنے کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ہم ہر کام کے اندر جو بھی اچھا کام کریں خالص اللہ کے لیے کریں، چاہے مجھے جس کو جو بھی کہنا ہو کہے، میں جو کام کر رہا ہوں خالص اللہ کے لیے کرے۔ یہ ان صحابہ کی صفت بیان کی ہوئی، یریدون وجہ، وہ خالص اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی، آپ دنیا کی زندگی کی رونق کے لیے آپ کی آنکھیں ان صحابہ سے ہٹنے نہ پاوے، ان صحابہ سے آپ کی آنکھیں، آپ کی توجہ ان سے ہٹنے نہ پاوے۔ دنیاوی زندگی کی رونق سے مراد یہ لیا ہے، مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو مالدار قسم کے لوگ تھے، کہ یہ مالدار، حضور کو یہ بات اس کہ آپ ہرگز یہ نہ سوچئے کہ یہ مالدار لوگ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کی رونق بڑھ جائے گی، اسلام کی رونق بڑھ جائے گی۔ اس کے خاطر آپ ان غریب صحابہ سے بے توجہی کریں، ان کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی زیب و زینت مالدار سے نہیں ہوتی، مال سے نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کو زیب و زینت جو ملتی ہے وہ اخلاص سے اور اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اب چاہے یہ اطاعت کرنے والے اور یہ مخلصین حضرات چاہے غریب قسم کے ہی کیوں نہ ہو، مفلس قسم کے ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی زندگی کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی اطاعت ہے، تو اسلام کو رونق ملے گی۔
اسی کو یہ تعلیم دی گئی وَلَا تَعْدُ عَيْنْهُمْ تُرِيدُ زِينَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ پھر آپ کو حضور کو یہ ارشاد فرمایا آپ ہرگز اس شخص کی بات کو نہ مانیے جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ یعنی ان مکہ کے رئیس اور مالداروں نے حضور سے یہ بات کہی تھی کہ آپ ان کو اپنی جگہ سے ہٹا لیجئے تاکہ ہم آپ کی بات سن سکیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں آپ ہرگز ان لوگوں کی بات کو نہ مانیے جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، واتبع ہوا، اور جنہوں نے اپنے خواہشات کی تابع داری کی ہے، جو اپنی خواہشات کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، وکان امرہ فرطا، اور جن کا ہر کام حد شریعت کی حد سے بالکل باہر ہے، شریعت کی حد سے بالکل باہر ہے، آپ ہرگز ان کا کہنا نہ مانیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، یعنی یہ قرآن یہ حق ہے، یہ شریعت حق ہے، یہ دین حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ جو ایمان لے آئے گا فائدہ اسی کا ہے، جو کفر کرے گا نقصان اسی کا ہے، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ دونوں راستے حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے سامنے ظاہر کر رکھا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آوے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اور بے شک ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی کناتیں ان لوگوں کو گھیر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ جہنم کے اندر پیاس کے لیے پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو ان کی پیاس کو بجھا دیا جائے گا ایسے پانی سے گویا وہ تیل کی تلچھٹ، یشوی الوجوہ، جیسے ہی وہ پانی اس اپنے پینے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جائیں گے، وہ اتنا گرم اور اتنا گرم ہوگا کہ وہ اس کے چہرے کو بھی جلا کر راکھ کر دے گا۔ بئس الشراب، اللہ فرماتے ہیں کیا ہی برا ہے پینا، وساءت مرتفقا، اور کیا ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ آگے حق سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا ایمان والے کو کیا انعام سے اللہ نوازیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ ان کو کیسے کیسے عذاب دیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سنیچر اس کے اوپر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔